شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو محبت اور خلوص پر سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہانی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے متعلق بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعد ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت اور احترام مسلسل چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرم میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث مفسرین کے اقوال کے روح سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلے آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس اور اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی تھی جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے ماہ قوم مجا لایا۔ تو اس طرح یہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلاتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس دن میں ایک ایسا دن بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی معتمد اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ نے اس دور بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اسی لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم موسیٰ کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ نے خود بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کجا، عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کی اوراق میں مقبول گزرے ہوئے، جن کی تفصیل درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شیب ابی طالب میں معصور کیا تھا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق کی شہادت 1 محرم کو ہی۔ مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی 1 محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اس محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین شہید کی شہادت کا حادثہ بھی فاجعہ میں واقع ہوا۔ الغرض مندرجہ ذیل تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔